جنت میں چلا جائے. بے شک بے شک. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جس دل میں میرے یار کی جگہ نہ ہو اس کے سجدے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں میرا رسول جلوہ گر ہوگا وہیں تقوی ہوگا, اور جہاں تقوی ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں گا. دل عقل پیار نہ مانے تو جھٹک دو, لیکن میں نے لپک کے یہ بات اپنے ساتھ چپکا کے رکھی ہے. وہ اس طرح اللہ اکبر ہاتھوں سے ہاتھ کان سے لگاتے ہو نا, مت کہو کہ یہ نماز کا رکن ہے, ہوتا رہے. بس نیت یہ کرو کہ میرے نبی نے اس طرح ہاتھ اٹھایا. تم کہتے ہو رکوع فرض ہے, فرض ہی صحیح یار, مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ فرض ہی صحیح, کیا غرض اس سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی اس طرح جھکتے تھے جس جھکنے کی ادا کو اللہ نے رکوع فرمایا. اس طرح میرے نبی نے سجدہ کیا تھا, اس حالت کو اللہ نے سجدہ کہا ہے. میں بھی اس ادا کو اپنا رہا ہوں. اگر یہ نبی کی ادا بن گئی تو سجدہ ہے, نہیں ادا بنی تو صرف ایک حرکت ہے. حرکتوں کے پیچھے جاتے ہو برکتیں چھوڑ کر, حرکتوں کے پیچھے جاتے ہو عظمتیں چھوڑ کر, حرکتوں کے پیچھے جاتے ہو نسبتیں چھوڑ کر. نبی پاک نے یہ فرمایا ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں, اس طرح پڑھو. جب تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو تو اس طرح پڑھو, یعنی میری ادائیں سیکھو, میری ادائیں سیکھو. میری اداؤں کا نماز عبادت ہے, میری اداؤں کا نام عبادت ہے. ادائے رسول میں جو اتر گیا ہے اس کی پچھلی قضا بھی ادا ہو گئی ہے. اور میں ایک بات اور بھی عرض کروں, وہ لوگ جو مدینہ شریف گئے ہیں, جو نہیں گئے, اللہ اور اللہ کے محبوب انہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیں, اور جو گئے ہیں انہیں وہ پھر بلا لیں. جب جاتے ہو نماز تو پڑھتے ہی ہو نا, عشاء تو پڑھ لی ہوگی آپ نے. چلو اس جواب سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے. بہرحال جب نماز پڑھو نا, اس کی دلیل نہیں ہے, یہ بے دلیل بات ہے. جب نماز پڑھو تو یہ کہہ دیا کرو کہ میں کعبہ شریف میں کھڑا ہوں, اور یہاں بھی سمجھ نہ آئے نا تو کہو کہ مسجد نبی میں کھڑا ہوں, مسجد نبی میں کھڑا ہوں. اور منہ کعبے کی طرف ہے, یہ آدمی کھڑا ہے, یہ مدینہ شریف ہے, سامنے کعبہ ہے. ترتیب اس طرح ہے, ترتیب اس طرح ہے. اور جب آدمی مسجد نبی میں کھڑا ہو کے کعبے کی طرف رخ کرتا ہے تو مصلی اسماعیل کی طرف رخ ہوتا ہے. مدینہ شریف مسجد پاک حرم پاک کا جو ممبر ہے, جو محراب ہے, اس کی صحیح سیدھی سمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس مسئلے کی طرف ہے جس پر میزاب رحمت لگا ہوا ہے, اور کعبے کی دیوار کے ساتھ وہ مسلح لگا ہوا ہے. آج کل ان ظالم پاگلوں نے اسے اکھیڑ کے پھینک دیا ہے کہ یہاں بدعتی آتے ہیں اور یہاں بدعت کرتے ہیں, اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. لیکن کعبہ تو نہیں نہ اکھاڑ سکتے نا, وہ تو ادھر ہی ہے سمت. جب کعبے میں جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو میں حرم میں آ گیا ہوں, وہ میرے سامنے کعبہ ہے. یہ میری دائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت گاہ ہے, سامنے کعبہ ہے. جب رکوع اور سجدہ کرو گے نرالا ہی رنگ پاؤ گے, عجب کیفیت پاؤ گے, خوشی محسوس کرو گے کہ جلدی مؤذن اذان کہے اور میں پھر جاؤں, وہ مزے پھر لوں. اور اگر اس طرح کی کیفیت آ جائے تو یہ سارے اثرات دل پر آتے, اور جب دل نرم نازک اور صاف ہو جائے اور یاد محبوب کا مرکز بن جائے تو وہ تقوی ملتا ہے, اور جب تقوی مل جائے تو خدا قریب آ جاتا ہے, اور جب خدا قریب آئے تو بیک وقت خدا اور نبی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اس تقوی کی عظمت سے نوازے. تقوی کا مقام آپ کو اور مجھے اور سب کو